حضرت رابعہ بصریہ مخدومہ پردہ نشین تھیں۔ آپ شب و روز عبادت میں لگی رہتیں۔ آپ کو حج کا شوق ہوا۔ ایک گدھا بہت لاغر ان کے پاس تھا۔ اس پر اسباب لاد کر چلیں۔ راہ میں گدھا مر گیا۔ دوسرے ہمراہیوں نے ان سے کہا کہ ہم اب آپ کا اسباب لے چلیں گے۔ آپ نے کہا تم سب جاؤ، میں تم لوگوں کے بھروسے پر نہیں آئی ہوں۔ قافلہ چلا گیا، آپ تنہا رہ گئیں۔ آپ نے درگاہ الہی میں عرض کی کہ ہے ساری کائنات کے بادشاہ عالم، کیا ایک غریب عورت کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا ہے کہ تو نے مجھے اپنے گھر کی طرف بلایا، پھر راہ میں گدھے کو مار ڈالا اور تنہا بیاباں میں سراسیمہ کر دیا؟ آپ کی مناجات ختم نہ ہوئی تھی کہ ایک گدھا زندہ ہو گیا۔ آپ نے پھر اس پر اسباب لادا اور مکہ مکرمہ کو چلیں۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہا قریب مکہ معظمہ کے پہنچی تو چند دن بیاباں میں قیام پذیر ہوئیں اور مناجات کیں کہ میرا دل رنجیدہ ہے اور یہ خیال مجھے درپیش ہے کہ میں کہاں جاتی ہوں۔ میری بنیاد ایک مشت خاک ہے اور خانہ کعبہ پتھر کا بنا ہوا مستحکم مقام ہے۔ میری غرض ہے کہ تو نے ملجائے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، ہے رابعہ، کیا تو چاہتی ہے کہ تمام عالم تہ و بالا ہو اور سب کا خون تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے؟ کیا تو نے نہیں سنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی آرزو کی، ہم نے اپنی تجلی کوہ طور پر ڈالی، جس کا اثر یہ ہوا کہ تمام پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ایک بار آپ پہاڑ پر گئیں، تمام شکاری جانور آپ کے ارد گرد جمع ہو کر آپ کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ بھی وہاں پہنچے۔ سب جانور ان کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے دریافت کیا کہ جانور مجھے دیکھ کر کیوں بھاگ گئے ہیں اور تمہارے پاس کیوں کھڑے رہے؟ آپ نے پوچھا کہ تم نے آج کیا کھایا ہے؟ کہا میں نے گوشت روٹی کھائی ہے۔ آپ نے کہا جب تم نے ان کے بھائیوں کا گوشت کھایا ہے تو وہ تم سے کیوں نہ بھاگیں؟ آپ سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے پوچھا تم نے یہ مرتبہ کیوں کر پایا؟ آپ نے فرمایا میں نے کل موجودات کو اللہ کی یاد میں گم کر دیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے پوچھا تم نے اللہ کو کیوں کر جانا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے بے چو چراں اللہ کو پہچانا۔ ایک بار لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں اور کہاں جائیں گی؟ اس جہاں سے آئی ہوں اور اسی جہاں میں جاؤں گی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس جہاں میں کیا کرتی ہیں؟ فرمایا افسوس۔ لوگوں نے اسباب پوچھا، جواب دیا اس لیے افسوس کرتی ہوں کہ مجھے رزق اس جہاں سے ملتا ہے اور میں کام اس جہاں کے کرتی ہوں۔ لوگوں نے آپ سے محبت کی کیفیت دریافت کی۔ آپ نے فرمایا محبت ازل سے آئی ہے اور ابد سے ہو کر گزری ہے۔ محبت نے تمام عالم میں کسی اور کو ایسا نہ پایا کہ اس کا ایک گھونٹ پیتا۔ آخر کار محبت واصل اللہ ہوئی اور وہاں سے ارشاد ہوا اللہ ان کو دوست رکھتا ہے اور وہ اللہ کو دوست رکھتے ہیں۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ جس اللہ کی عبادت کرتی ہیں اس کو دیکھتی بھی ہیں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کو نہ دیکھتی تو اس کی پرستش کیوں کرتی؟ آپ ہمیشہ رویا کرتی تھیں۔ لوگوں نے رونے کا سبب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کی جدائی سے ڈرتی ہوں اس لیے کہ اس کی خوگر ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ محبت کے وقت ندا آئے تو ہماری درگاہ کے لائق نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب گناہگار توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا جب تک اللہ توبہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا کوئی گناہگار توبہ نہیں کر سکتا، اور جب اللہ نے توبہ کرنے کی توفیق دی تو توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ پھر فرمایا اعضاء سے اللہ کی راہ نہیں ملتی جب تک انسان کا دل بیدار نہ ہو، اور جب دل بیدار ہو گیا تو دوستی اعضاء کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یعنی بیدار دل وہ ہے جو حق میں گم ہو جائے اور مدد اعضاء کی اس کو ضرورت نہ ہو، اور یہی درجہ فنا فی اللہ کا ہے۔ مخاطب خواجہ محمد اسلام عرض گزار ہے کہ دل کو بیدار کرنے کے لیے اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کر کہ اللہ تیرے سامنے آ جائے۔ بس یہی وہ مقام ہے کہ قیامت کے روز اللہ کا ذکر کرنے والے ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو ہر وقت اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ نے فرمایا کہ صرف زبان سے استغفار کرنا جھوٹوں کا کام ہے۔ اگر خود بینی کے ساتھ ہم توبہ کریں گے تو دوسری توبہ کی محتاجگی باقی رہ جاتی ہے، اور فرمایا کہ ثمرہ معرفت اللہ کی طرف سے متوجہ ہونا ہے۔ فرمایا کہ پہچان عارف کی یہ ہے کہ اللہ سے پاک صاف دل طلب کرے، جب اللہ اس کو دل دے تو ہے اسے فوراً اللہ کے سپرد کر دے تاکہ اس کے قبضے میں حفاظت سے رہے اور اس کے پردے میں تمام لوگوں سے پوشیدہ رہے۔ حضرت صالح عامری رحمۃ اللہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جو کوئی کسی کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے کبھی نہ کبھی دروازہ اس پر کشادہ ہو ہی جاتا ہے۔
ایک بار حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ بھی وہاں موجود تھیں۔ یہ سن کر فرمانے لگیں کہ یہ کب تک کہو گے کہ کھلے گا؟ پہلے یہ بتاؤ کہ بند کب ہے جو آئندہ کھلے گا؟ یہ سن کر حضرت صالح رحمۃ اللہ نے آپ کی دانائی کی تعریف کی اور اپنی نادانی پر افسوس کیا۔ ایک بار آپ نے ایک شخص کو ہائے غم کہتے دیکھا۔ آپ نے فرمایا ہائے غم نہ کہ بلکہ ہائے بے غمی پکار، کیونکہ غم کا خاصہ ہے کہ جس کے پاس یہ ہوتا ہے اس سے سانس تک تو لی نہیں جاتی، بات کرنا تو امر محال ہے۔ ایک شخص کو آپ نے سر پر پٹی باندھے دیکھا۔ اس سے پوچھا کہ پٹی تو نے کیوں باندھی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے۔ آپ نے پوچھا تیری عمر کیا ہوگی؟ اس نے کہا 30 برس۔ آپ نے پوچھا اتنے زمانے تک تو بیمار رہا یا تندرست؟ اس نے کہا تندرست رہا۔ آپ نے فرمایا افسوس ہے 30 برس تک تو تندرست رہا، اس کے شکریہ میں کبھی تو نے پٹی نہ باندھی اور ایک دن بیماری کی شکایت کی پٹی باندھے ہوئے ہے۔ آپ گوشہ نشین تھیں اور بہار کی فصل تھی۔ آپ کی خادمہ نے کہا ذرا باہر تشریف لا کر زانہا کی سنت ملاحظہ فرمائیے کہ اس نے کیا کیا صنائی کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو بھی گوشہ نشینی اختیار کر تاکہ خود سانحہ تجھے دکھائی دے۔ میرا کام سانحہ کا دیکھنا نہیں، میں سنت دیکھ کر کیا کروں گی؟ ایک بار آپ نے 7 شبانہ روزہ رکھا اور شب کو متعلق استراحت نہ فرمائی۔ 8ویں دن بھوک نے غلبہ کیا اور نفس فریاد کر کے کہنے لگا کہ کب تک آپ مجھ کو رنج و تکلیف میں رکھیں گی؟ اسی وقت ایک شخص آیا اور ایک پیالہ جس میں کوئی خاص کھانے کی چیز تھی آپ کو دیا۔ آپ نے لے کر رکھ لیا اور چراغ جلانے کو اٹھی۔ اتنے میں بلی آئی اور اس نے پیالے کو الٹ دیا۔ آپ نے خیال کیا کہ پانی سے روزہ کھولوں گی۔ اب ہورے میں پانی بھر کر لائیں تو چراغ گل ہو گیا۔ آپ نے پانی پینے کا ارادہ کیا، اب ہورا ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ آپ نے ایک آہ بھر کر درگاہ رب العزت میں کہا کہ یا اللہ یہ کیا ہے جو تو نے میرے ساتھ کرتا ہے؟ یہ بھی آواز سنائی دی ہے رابعہ رحمۃ اللہ اگر تم نعمت دنیا کی طالب ہو تو ہم دینے کو موجود ہیں، لیکن اپنا غم تمہارے دل سے نکال دیں گے، اس لیے کہ ہمارا غم اور نعمت دنیا دونوں کا گزر ایک دل میں محال ہے۔ رابعہ رحمۃ اللہ تمہارا بھی ایک مراد ہے اور ہمارا بھی ایک مراد ہے، لیکن ہماری اور تمہاری دونوں مرادیں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ ندا سن کر آپ نے اپنے دل کو دنیا سے جدا کیا اور امید کو کوتاہ کیا، اسی طرح جیسے کوئی مرنے والا نزع کے وقت امید کو ترک کرتا ہے اور دل کو دنیا کی باتوں سے لگ کرتا ہے، اور اس قدر دنیا سے لگ ہو گئی کہ ہر صبح کو دعا فرماتی کہ اے اللہ تو نے مجھے اپنی طرف مشغول کر لے تاکہ اہل دنیا مجھے اور کسی کام میں مشغول نہ کر سکے۔ آپ ہمیشہ رویا کرتی تھیں۔ لوگوں نے کہا بظاہر آپ کو کوئی بیماری معلوم نہیں ہوتی، پھر کیا سبب ہے جو آپ اس طرح رویا کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا تم لوگوں کو معلوم نہیں میرے سینے کے اندر ایسی بیماری ہے جس کا علاج کوئی طبیب نہیں کر سکتا، اور اس مرض کی دوا وسال الہی ہے، اسی وجہ سے میں روتی ہوں اور اپنی صورت درد مندوں کی مثل بنائے رکھتی ہوں، شاید قیامت میں اسی ذریعے سے میری آرزو پوری ہو جائے۔ چند بزرگ آپ کے پاس آئے۔ آپ نے ان سے کہا کہ تم لوگ بیان کرو کہ اللہ کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ ایک نے کہا کہ ہم دوزخ کے طبقوں سے ڈرتے ہیں اور اسی پر سے قیامت میں گزرنا ہوگا، اس کے خوف کی وجہ سے ہم اللہ کی پرستش کرتے ہیں تاکہ دوزخ سے محفوظ رہیں۔ دوسرے نے کہا ہم بہشت کی آرزو کی وجہ سے اللہ کی پرستش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ برا ہے جو اللہ کی پرستش خوف دوزخ یا امید جنت کی وجہ سے کرے۔ ان بزرگوں نے کہا کہ آپ کو اللہ سے امید یا خوف نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت فرض عین ہے، اور پھر فرمایا کہ اگر اللہ بہشت اور دوزخ نہ پیدا کرتا تو کیا اس کے بندے اس کی عبادت نہ کرتے؟ اللہ کی پرستش بے واسطہ ہو کر کرنا چاہیے۔ لوگوں نے آپ کی آزمائش کی غرض سے کہا کہ اللہ نے فضائل مردوں کو بہت دیے اور مردوں میں انبیاء بھی بہت ہوئے، کبھی کسی عورت کو مرتبہ نبوت نہیں ملا، آپ کو رتبہ ولایت نہیں مل سکتا، پھر بناوٹ کرنے سے کیا فائدہ؟ آپ نے کہا کہ تمہارا قول درست ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ دنیا میں آج تک کسی عورت نے بھی سوا مردوں کے خدائی کا دعویٰ کیا ہے یا کوئی عورت بھی مخمس ہوئی ہے، حالانکہ ہزاروں مرد مخمس ہوئے ہیں۔ ایک بار آپ حلیل ہوئیں۔ لوگوں نے علالت کا سبب پوچھا۔ آپ نے پوچھا کہ میرے دل کو بہشت کی طرف توجہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے خفا ہوا، اس کا تعب میری علالت کا باعث ہے۔ حضرت حسن بصرہ رحمۃ اللہ اور حضرت مالک بن دینار اور حضرت شفق بن بلخی اور حضرت رابعہ بصری کے ہاں آئے اور صدق کی بابت آپس میں تذکرہ ہو رہا تھا۔ حضرت حسن بصرہ نے کہا کہ وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں ہے جسے اس کا مالک مارے اور وہ صبر نہ کرے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ اس قول سے خودی کی بو آتی ہے۔ پھر حضرت شفق بلخی نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جسے اس کا ملک مارے اور وہ شکر نہ کرے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس سے بہتر تعریف صادق کی ہونی چاہیے۔ پھر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص اپنے دعوے میں صادق ہی نہیں جسے اس کا ملک مارے اور اس سے
لذت حاصل نہ کرے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے پھر یہی فرمایا کہ اس سے بہتر تعریف صادق کی ہونی چاہیے۔ ان تینوں بزرگوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنے اپنے نزدیک تعریف کر چکے ہیں، اب آپ بھی کچھ فرمائیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جس کو اپنے مولا کا دیدار حاصل ہو اور وہ اپنے زخم کی تکلیف کو بھول نہ جائے۔ خواجہ محمد اسلام عرض گزار ہے کہ کوئی شخص مشاہدہ الہی میں اپنے زخم کی تکلیف کو بھول جائے تو ہرگز تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ مصر کی عورتوں نے جمال حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھیں اور ان کو اس کی تکلیف ذرا بھی معلوم نہ ہوئی۔ شیخ بصرہ میں سے ایک بزرگ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ کے پاس تشریف لائے اور بیٹھ کر مذمت دنیا کی کرنے لگے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کہ معلوم ہوا کہ تمہیں دنیا سے بہت محبت ہے، کیونکہ اگر تمہیں دنیا کی محبت نہ ہوتی تو ہرگز اس کا ذکر نہ کرتے۔ جو شخص جس چیز کا دوست رکھتا ہے اسی کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے۔ آپ شام سے عبادت الہی کو کھڑی ہوتی اور صبح کر دیتی۔ فرمایا کہ ہم اللہ کا شکر کس طرح ادا کریں کہ اس نے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دی۔ پھر فرمایا کہ میں اس کے شکر میں کل روزہ رکھوں گی۔ آپ مناجات میں کہتی تھی کہ اگر قیامت کے دن مجھے دوزخ میں بھیجے گا تو میں تیرا ایسا بیز ظاہر کر دوں گی کہ جس کی وجہ سے دوزخ مجھ سے 1000 برس کی راہ پر بھاگ جائے گی، اور فرماتی تو نے دنیا میں جو حصہ میرے لیے مقرر کیا ہے اپنے دشمنوں کو دے دے، اور جو حصہ عقبہ میں میرے لیے رکھا ہے وہ اپنے دوستوں میں بانٹ دے، کیونکہ میرے لیے تو ہی کافی۔ اور فرمایا کہ میں دوزخ کے خوف سے تیری عبادت کروں تو مجھے دوزخ میں جلا، اور اگر جنت کی آرزو کی وجہ سے عبادت کروں تو جنت مجھ پر حرام کر، اور اگر تجھ سے چاہوں تو اپنا جمال مجھے نصیب کر۔ اور فرمایا اللہ اگر مجھے دوزخ میں بھیجے گا تو میں فریاد کروں گی کہ میں نے تجھے دوست رکھا اور دوست کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتے۔ غیب سے آواز آئی، ہے رابعہ رحمۃ اللہ تو نے ہم سے بدگمان نہ ہو، ہم تجھے اپنے دوستوں کے قریب میں جگہ دیں گے تاکہ تو ہم سے بات کر سکے۔ اور فرمایا اللہ میرا کام اور میری آرزو دنیا میں تیری یاد ہے اور آخرت میں تیرا دیدار، آگے تو مالک ہے جو چاہے کر۔ ایک شب کو عبادت کرتے وقت آپ نے فرمایا کہ ہے اللہ یا میرے دل کو حاضر کر یا میری بے دلی کی عبادت کو قبول کر لے۔ جب آپ کی وفات کا زمانہ قریب ہوا، جو مشائخ آگ کے قریب تھے ان سے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اٹھ جاؤ اور فرشتوں کے واسطے جگہ خالی کر دو۔ سب باہر چلے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ ایک آواز سب لوگوں نے سنی، وہ آواز یہ تھی، ہے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر۔ اس کے بعد دیر تک کوئی آواز نہ آئی۔ لوگ اندر گئے، دیکھا کہ آپ کا وصال ہو چکا تھا۔ آپ نے اس دنیائے بے بقا سے کوچ فرمایا۔ کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا، پوچھا منکر نکیر سے کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے جواب دیا جب منکرین آئے اور مجھ سے انہوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے تو میں نے کہا پلٹ جاؤ اور اللہ سے کہو جب تو نے خاتون عورت کو باوجود اس کے کہ تجھے تمام مخلوق کا خیال تھا کبھی فراموش نہ کیا، پھر وہ کیوں کر تجھے بھول جاتی، حالانکہ دنیا میں بھی اس سے تیرے سوا کسی سے علاقہ نہ تھا، تو کیوں فرشتوں کے ذریعے اس سے سوال کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوئیں آپ پر، ستاروں کی تعداد کے مقدر، ریت کے ذروں کے برابر، پانی کے قطروں کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، اور ان بہنوں پر جو آپ رحمت اللہ کی راہ اختیار کریں، اور سلام ہو آپ پر مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی طرف سے، قیامت تک آنے والوں کی طرف سے، آمین۔ حاصل، بے شک اللہ کے عشق کی شان ہی نرالی ہے، ذہ نصیب کہ جسے یہ اللہ کا حقیقی عشق نصیب ہو جائے، یقیناً وہ دنیا میں ہی جنت کا سا سکون حاصل کرتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ کی زندگی آج کی ہماری خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔